بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبات ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی کتاب کے ایک نئے سبق سچی خوشی کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 98 پر عنوان سچی خوشی ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 98 عنوان سچی خوشی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دراصل یہ قاسم نامی ایک بچے کی کہانی ہے، اور اس کہانی کا مقصد بھی محنت کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، محنت کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ انشاءاللہ بیٹا، آپ جب یہ کہانی پڑھ لیں گے تو اس کے تمام کرداروں سے اور اس کے مرکزی خیال سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہوگی بیٹا کہ آپ آج یہ سبق خود پڑھیں گے، بلکہ نہ صرف آج آپ خود پڑھیں گے بلکہ پڑھ کر اپنے گھر کے کسی بڑے کو بھی ایک آدھ مرتبہ ضرور پڑھ کر سنائیں گے، تاکہ آپ کی پڑھنے کی صلاحیتوں میں بھی بہتری آ سکے۔ میں آپ کے فائدے کی خاطر آپ کو سبق کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بیٹا۔ قاسم ایک بچہ تھا جو کہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اور بچپن سے ہی بڑے ناز و نام میں پلا ہوا تھا، اور ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس تھیں، چونکہ اس کے والد ایک زمیندار تھے اور گھر میں بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ لیکن امتحان کی گھڑی آئی، اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اب چونکہ قاسم کے پاس خود کچھ بھی ہنر نہیں تھا، لہٰذا وہ بے حد پریشان ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام نعمتیں جو والد کی موجودگی میں اس کے پاس تھیں ختم ہو گئیں، اور وہ غریبی اور مسکینی کے دن گزارنے لگا۔ البتہ اس کے گھر میں ایک نوکر تھا جس کا نام سائنڈینو تھا، اور وہ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا رہتا تھا۔ اس نوکر نے قاسم کو سمجھایا، بیٹا کہ محنت کرو، اس طرح کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے اور حالات کا رونا روتے رہو گے۔ اس نے قاسم کو سمجھایا کہ ہمارے پاس زمین ہے، لہٰذا ہم اسی زمین پر کوشش کرتے ہیں اور اسی سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ قاسم نے اس کی بات مانی اور اپنی زمین پر خود ہی وہ محنت کرنے لگا، خود ہی ہل چلاتا، خود ہی بیج بوتا، اور آخر کار ایک دن فصل جب لہلہانے لگی تو قاسم کو اس کی محنت کا ثمر مل گیا، مگر اس نے پھر بھی اپنی محنت کو نہ چھوڑا اور اس سلسلے کو جاری رکھا، اور اسی طرح محنت کرتے کرتے وہ واپس اسی حال میں لوٹ گیا جو حال اس کا اپنے والدین کی زندگی میں تھا، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اب دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر آ گئیں۔ یہ ہے محنت کا صلہ جو کہ قاسم نے پایا۔ آپ یقیناً اس سبق کی بلند خوانی خود کر لیں گے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ایک آدھ مرتبہ ضرور پڑھ کر سنا لیں گے۔ بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق ملاحظہ فرمائیے، آپ کی آسانی کی خاطر میں مشق سے آپ کو آگاہ کر دوں بیٹا۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو سبق کا آپ سر ورق ملاحظہ فرمائیے، سچی خوشی کے عنوان پر مشتمل سر ورق۔ اس کے بعد الفاظ معانی آپ تحریر کریں گے۔ مختصر سے الفاظ و معانی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بیٹا، محض 4 ہی الفاظ اور ان کے معانی۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب بیٹا۔ مشق ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے مختصر سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1 کے تحت پہلا سوال ہے، قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو جواب ہے، قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت سائنڈینو سے تھی۔
قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت سائیں ڈینو سے تھی۔ دوسرا سوال ہے قاسم تعلیم کیوں حاصل نہ کر سکا؟ تو اس کا جواب ہے قاسم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی ایک تنہا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اکلوتا اس بچے کو کہتے ہیں جو والدین کا اکیلا ایک ہی بیٹا ہو، واحد ایک ہی بیٹا۔ اس کے والدین اسے گھر سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ اکلوتا تھا، والدین اسے دور بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ تیسرا سوال ہے سعید ڈینو نے قاسم کو کس طرح کی تربیت دی؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، سعید ڈینو نے اچھی اچھی کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سنا کر، اسی طرح بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے محبت کی تلقین کا سبق سکھا کر قاسم کی عمدہ تربیت کی۔ چوتھا سوال ہے سعید ڈینو نے قاسم کو محنت مزدوری کرنے کے لیے کیا مثال دی؟ تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا، سعید ڈینو نے قاسم کو محنت مزدوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم کے حالات کیسے ہو گئے؟ مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم کے حالات کیسے ہو گئے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم ترقی کر کے ایک بار پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا اپنے والد کی زندگی میں تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت مختصر سوالات اور ان کے جوابات سے آگاہی حاصل کی۔ دوسرا سوال ہے بیٹا، اس سبق میں جو اسم معرفہ استعمال ہوئے ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیے۔ اسم معرفہ یعنی کہ خاص نام۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان آپ کو پہلے ہی کرا دی گئی ہے بیٹا، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، اسم معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں اور اسم نکرہ عام نام کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بیٹا، سبق کے اسم معرفہ ہم نے چن کر یہاں تحریر کر دیے ہیں، سندھ، قاسم، سعید ڈینو اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ اسماء معرفہ جو یہاں ہم نے چن کر لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ محبت، اوجھل، اوجھل، اس کے بعد معاملہ، عزم، انتہا، فراہم، مشقت، سینچنا اور نصیحت آموز، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں ایک دفعہ پھر اعراب واضح کر دوں، سب سے پہلا لفظ ہے محبت، اس کے بعد ہے اوجھل، اس کے بعد ہے معاملہ اور اس کے بعد ہے عزم، اس کے بعد لفظ ہے انتہا اور اس کے بعد ہے فراہم، اگلا لفظ ہے مشقت، اس کے بعد سینچنا اور نصیحت آموز، ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھا سوال، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے چاچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام ابو طالب تھا۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا لفظ ہے کوشش۔ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لفظ ہے مشہور۔ وادی ناران و کاغان مشہور سیاحتی مقام ہیں، ٹھیک ہے۔ روزی، چونٹی محنت کر کے اپنی روزی کا بندوبست کرتی ہے۔ عظیم، علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے عظمت، محنت میں عظمت ہے۔ اور آخری لفظ برکت، حلال روزی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ایک قاعدہ جو کہ کتاب میں بھی دیا گیا ہے، حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ کی تعریف دیکھیے بیٹا، حروف فجائیہ کہتے کنہیں ہیں؟ حروف فجائیہ وہ خاص الفاظ ہیں جو جذبات کی رو میں، یعنی جذبات ہی جذبات میں، انسان جذبات کی رو میں اچانک بے ساختہ اور
بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ جو انسان اچانک زبان سے ادا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان الفاظ سے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاباش، ٹھیک ہے، شاباش، جب آدمی کسی کام سے خوش ہوتا ہے تو ایک دم کہتا ہے واہ شاباش، اس کے بعد واہ 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 کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، جب کسی چیز کو بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں تو ایک دم ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جزاک اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ ایک دم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک دم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا لفظ ہے چشم بدور، چشم بدور۔ چشم بدور کا لفظ دراصل وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مقصد ہو کسی کو نظر بد سے بچانا، ٹھیک ہے بیٹا، نظر بد سے بچانے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ہر لفظ کے لیے ایک ایک جملہ بنا کر لکھیے۔ اب انہی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے شاباش، تو دیکھیے شاباش تم نے اچھی محنت کی۔ اس کے بعد واہ واہ، ٹھیک ہے، تو دیکھیے واہ واہ تم نے بہت خوب ڈرائنگ بنائی۔ اسی طرح ماشاء اللہ، بھئی ماشاء اللہ تمہاری سائیکل بہت اچھی ہے۔ اگلا لفظ ہے جزاک اللہ، بھئی جزاک اللہ آپ نے میری بہت مدد کی۔ اسی طرح چشم بدور، بھئی چشم بدور تمہارا نتیجہ جان کر خوشی ہوئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ جملے بناتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس طرح آپ کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یاد رکھیے بیٹا، یہ سبق سچی خوشی، آپ اس کی بلند خوانی ضرور کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔